بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج میں کورونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور اس سلسلے میں دینی اور دنیاوی امور سے متعلق بعض اہم امور کو سمجھنے کے ریفرنس میں تیسری گفتگو کر رہا ہوں، اور اس موضوع پر بھی شاید 2 یا 3 سیگمنٹس ہوں گے جو یکے بعد دیگرے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو جو اہم ترین مسئلہ درپیش ہے، خاص طور پر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، چونکہ مغربی دنیا میں مساجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی اس وبا کے انتہائی مہلک اثرات سے بچاؤ کی خاطر معطل کر دی گئی۔ لوگ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ میں اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنا اور پنجگانہ نماز باجماعت یا نماز جمعہ کی ادائیگی کا عارضی طور پر معطل ہونا، وہ دونوں چیزوں کا ریلیونس آسانی سے سمجھ رہے ہیں۔ مگر میری اطلاعات یہ ہیں، اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، کہ پاکستان میں اور اس طرح کے کئی اور مقامات پر جہاں اویئرنیس دینی معاملات کی اور احکام شرعیہ کی حکمتوں کی زیادہ نہیں ہے، وہاں بعض لوگوں کو مسئلہ سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو احادیث نبوی کی روشنی میں نماز جمعہ کے موضوع پر گفتگو کر لوں گا کہ اس کو ادا کرنا چاہیے سٹل ان حالات میں، جبکہ کرونا وائرس کے لیے لاک ڈاؤنز کر دیے گئے ہیں اور وہ ضروری تھے، ناگزیر تھے، اور آپس میں میل ملاپ بند ہے، فزیکل کانٹیکٹ بند ہے، اور یہ وائرس ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے، ایک دوسرے کو چھونے سے ہی آگے منتقل ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک چیز اس میں اجتماع ہے، خواہ وہ 2 آدمیوں کا، 3 آدمیوں کا ہو، خواہ اس سے زائد ہو، کہ کسی ایک کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ شخص جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ کرونا وائرس کیری کر رہا ہے یا نہیں، یہ اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا، عین ممکن ہے کہ کسی شخص کو کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 لاحق ہو گیا ہو، مگر بوجود اس میں سمٹمز ظاہر نہیں ہوئے، اور وہ کئی دنوں تک ظاہر نہیں ہوتے۔ کسی میں جلد ہو جاتے ہیں، کسی میں 14 دن لیتے ہیں، کسی میں 4 ہفتے یعنی 1 مہینہ بھی لیتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، مختلف ہے۔ اس میں علامات ظاہر نہیں ہوئی اور آپ ساتھ مل کے کھڑے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، اکٹھے اجتماع میں بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں اتنی قریب جگہ پر کہ ایک دوسرے کا سانس دوسرے کو پہنچ رہا ہے، اور یہ سارا عمل کرونا وائرس کو تیزی کے ساتھ منتقل کرنے اور باقی لوگوں کو اس متعدی مرض کے اثرات سے نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ تو میں پہلے تو کچھ احادیث نبوی کے حوالے سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ان حالات میں اگر نماز جمعہ اور پنجگانہ نماز معطل کر دی جائے تو یہ ایک ہنگامی حالت ہے، یہ جنگ کی حالت سے کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے، بڑی خطرناک حالت ہے۔ اس میں لوگوں کی جانوں کو بچانا
اہم ترین فریضہ ہے جس کی ادائیگی سب سے پہلے ہے، مقدم ہے، اور پھر باقی فرائض کی ادائیگی اس کے تابع آتی ہے۔ اور پھر اس سیگمنٹ کو بیان کرنے کے بعد میں یہ بھی گفتگو تفصیل سے کروں گا کہ اس حکم کی یا اس نقطہ نظر کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا ریزنز ہیں، اور وہ قرآن و حدیث سے بیان کروں گا تاکہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کا مزاج بھی سمجھ میں آئے کہ دین کے حکام کی حکمتیں کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے حکام کے پیچھے اور کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں، کن حالات میں من و ان وہ حکم نافذ ہوتا ہے، کن حالات میں اس حکم میں اس کے نفاذ میں اور اطلاق میں تبدیلی کی جاتی ہے یا تعطل سسپینشن ہو جاتا ہے، کن حالات میں ان احکام کی نوعیت بدل جاتی ہے، کس طرح سسپینڈ کیا جاتا ہے، انسانی صحت اور انسانی جان کا احکام شرعیہ کے نفاذ میں کتنا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کی اہمیت کس قدر ہے، اور کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قواعد کو امپلیمنٹ فرمایا اور صحابہ کرام نے عمل کیا۔ تو میں گریجولی پھر اس کے ساتھ وضو کے احکام، نماز کے احکام، روزے کے احکام، سفر کے، حضر کے بہت ساری مثالیں قرآن اور حدیث سے دے کر اس پورے کنسیپٹ کو انشاءاللہ واضح کروں گا، مگر سٹیپ بائی سٹیپ۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ صرف ایک حدیث ہے جس پر میں پہلی اپنی جو گفتگو تھی اس میں اس پر سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، روشنی ڈال چکا ہوں۔ صرف حدیث پاک ایک ریمائنڈر کے طور پہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کوٹ کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، جسٹ آپ کو پچھلی بات سے کنیکٹ کر دوں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے آپ کو معلوم ہے، یہ ایک ایسی عالمگیر وبا ہے جو ہزارہ جانیں اس وقت تک لے چکی ہے، اور بے خبری میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، باہمی سفر و حضر میں ایک دوسرے سے میل ملاقات ہو رہا ہے، اور کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ کیریئر ہے کرونا وائرس کا یا نہیں، مگر وہ دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں کسی ایک ملک سے یہ شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیلا سفر کے ذریعے، یہ منتقل ہوا ہے سفر کے ذریعے۔ انٹرنیشنل فلائٹس ہیں، مسافر آ جا رہے ہیں، ان کا گھروں میں میل ملاقات ہو رہا ہے، مارکیٹس میں، ہاسپٹلز میں، آفیسز میں، مالز میں، فیملیز میں، گیدرنگز میں اکٹھ ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، اور اسی انتقال کے یعنی ٹرانسفر کے پروسیس میں یہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو میں ریمائنڈر کے طور پہ وہ حدیث نبوی پھر کوٹ کر رہا ہوں جو صحیح بخاری میں ہے، کتاب الطب، باب و ما یذکر فی الطاعون، حدیث نمبر ہے 5728، اور پھر یہی حدیث آگے صحیح مسلم میں بھی ہے اور باقی سیاستہ کی کتب میں بھی، اور کثرت کے ساتھ دیگر کتب صحیحہ میں ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسامہ بن زید اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم سنو کہ اس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ اب کئی اور کتب حدیث میں لفظ وبا بھی آیا ہے، جس کو ہم ایپیڈیمک اور پینڈیمک کہتے ہیں، تو لفظ وبا بھی آیا ہے، مگر یہ چونکہ طاعون کے حوالے سے ہے، اس زمانے طاعون معروف تھا، مختلف وقتوں میں وبائیں آتی رہی ہیں، ایسی متعدی امراض آتی رہی ہیں جس سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں طبی اعتبار سے۔ اس کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا آقا علیہ السلام نے، مگر طبی حقائق کو نظر انداز کرنا بھی، اپنی جان پہ ظلم کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو فرمایا جب سنو کہ فلاں جگہ یہ طاعون یعنی وبا ہے، فلا تدخلوها، تو اس میں داخل نہ ہو۔ وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر کسی جگہ یہ ہو جائے
وبا پھوٹ پڑے اور آپ پہلے سے وہاں موجود تھے، فلا تخرجوا منہا، تو اس میں سے باہر نہ نکلو۔ اب باہر نہ نکلنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت سے فرار کرتے ہوئے باہر نہ نکلو، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ یہ سارے طبی، سائنسی اور انسانی جان کی حفاظت کی تدابیر سے متعلق احکام ہیں، اسباب ہلاکت سے بچاؤ کی تدابیر کے تحت حکم ہے۔ موت تو گھر میں بھی آئے گی، حضر میں بھی آئے گی، سفر میں بھی آئے گی، مگر جان کو بچانا یہ فرائض میں سے ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ نہ اس میں داخل ہونا جائز ہے اور نہ اس سے نکلنا جائز ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک حدیث، یہ پہلی حدیث میں بیان کر چکا ہوں، اب ایک نیا مضمون دے رہا ہوں جس کا نیا کنٹینٹ ہے، اور وہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے روایت کی، اور یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کتاب و احادیث الانبیاء، یہ بک ہے بخاری کی، باب حدیث الغار، حدیث کا نمبر ہے 3474، 3474۔ اور پھر یہ حدیث بعد میں دوبارہ امام بخاری نے کتاب الطب میں بھی روایت کی ہے۔ حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس من احد یقع الطاعون، اب یہ کوارنٹین کی بات اس میں ہو رہی ہے، سیلف آئسولیشن کی، کہ کسی سے میل ملاقات، باہر آنا جانا، اجتماع اور گیدرنگ میں جانا بند کر دیا جائے اور گھر میں اپنے آپ کو محصور کر لیں۔ پہلے اس حدیث میں جو میں بھی کوٹ کر رہا ہوں، اس میں اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں خود کو محصور کر لینے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد گھر کا ذکر آیا، وہ اگلی حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب طاعون واقع ہو جائے، وَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، تو پھر اس شخص کے لیے حکم فرمایا کہ وہ اپنے شہر میں صبر کے ساتھ بیٹھ جائے، سفر کرنا بند کر دے، ٹریولنگ بند کر دے، صبر کرے، ہنگامہ آرائی نہ کرے، اپنا حوصلہ نہ ہارے، اللہ پہ اپنے توکل کو ختم نہ کرے، ڈپریس نہ ہو جائے، صبر کرے۔ ایک مرض ہے، تکلیف ہے، آئی ہے، انشاءاللہ کٹ جائے گی اگر اس کا علاج کیا گیا یا احتیاطی تدابیر کو بھرپور طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کی گئی تو اللہ کی مدد آئے گی، الٹیمیٹلی وقت کٹ جائے گا۔ فرمایا فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، وہ اپنے شہر میں پابند ہو کر بیٹھ جائے، صابراً محتسبا، صبر بھی کرے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ سے فضل اور مدد و نصرت کا نیک گمان بھی کرے، امید کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی مدد و نصرت کے اوپر اور اس کی بارگاہ سے اجر اور ثواب، صبر کے اجر اور ثواب کا طالب ہونے کا امیدوار رہے، اللہ کی طرف رجوع رکھے۔ یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے وہ ہو جانا ہے، مگر رہے اپنے شہر میں معصور ہو کر بیٹھے۔ عقیدے کی حفاظت اپنی جگہ کی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر توکل کرے، صبر کرے، اللہ سے نیک امید رکھے، اس کی رحمت کا یقین رکھے، مایوس نہ ہو، مگر پابند ہو کر، محصور ہو کر بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہ رہے۔ یہ کوارنٹین کا حکم ہے، آئسولیشن کا حکم ہے، یہ تو ہے اجتماعی طور پر لوگوں کے لیے۔ تو فرمایا اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ شَهِيدٍ، اگر اس پر اجر شہیدن، اگر وہ صبر اور نیک گمان اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ وہ کوارنٹین ہو کے بیٹھ جائیں گے تو اللہ، اگر کسی کی موت بھی واقع ہو گئی تو اللہ پاک اس کو شہید کا اجر دے گا، اس کو شہداء میں شمار کرے گا۔ اور محدثین نے اس کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ بچ گیا مگر اس نے یہ نیک عمل کر لیا تھا، موت بعد میں کسی اور سبب سے واقع ہوئی تو تب بھی اللہ پاک اس کو شہداء میں شامل کرے گا، چونکہ اس نے اس حدیث نبوی پر عمل کر لیا تھا، صبر اور احتساب کے ساتھ وہ کوارنٹین ہو کے بیٹھ گیا تھا اپنے شہر میں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے۔ یہ حدیث جیسے میں نے عرض کیا صحیح بخاری میں، پھر کتاب الطب میں بھی آئی ہے، دوبارہ جو آئی ہے اس کا نمبر ہے 5734۔
اس کے الفاظ ہیں فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا. یہاں لفظ محتسبن کا نہیں ہے، ساتھ صرف صابرہ ہے. فرمایا کہ طاعون اگر آ جائے تو وہ اپنے شہر میں صابر ہو کر، محصور ہو کر بیٹھ جائے. یہ حکم ہے ایک کولیکٹیو علاقائی بنیادوں پر لاک ڈاؤن کر دینے کا. لاک ڈاؤن کا کنسپٹ براہ راست اس فیمکث فی بلدہ صابرا، جس جس خطے میں ہے وہاں لوگ پابند ہو کر بیٹھ جائیں، صبر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. تو یہ تو ہے ایک اجتماعی آئسولیشن کا، اور پھر آپس میں فاصلہ رکھیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچائیں، وہ ایک الگ حکم ہے. اب یہ تو تھا علاقے میں، شہر میں آئسولیشن کا ایک کنسپٹ. اب میں اس سے آگے ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا. یہی حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر ہے 26,139 26,139. یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے. اس کے اندر مسند ام المومنین عائشہ صدیقہ کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں. یہ بڑی توجہ طلب ہے. اب ایک سٹیپ فردر بڑھ رہے ہیں. ایک تو ہو گیا لاک ڈاؤن، پھر یہاں لاک ڈاؤن میں پوری دنیا میں کیا کیا جا رہا ہے. یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آقا علیہ السلام نے فرما دیا، تعلیم دے دی، نصیحت فرما دی، رہنمائی فرما دی 1400-1500 سال قبل. اللہ رب العزت نے فرما دیا، احکام نازل ہو گئے. ضروری نہیں کہ ساتھ اس کی حکمتیں بھی وہ خود بیان فرمائیں. حکمتیں علماء بیان کرتے رہے ہیں بعد ازاں، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین، خاص طور پہ ائمہ، محدثین، پھر حدیث کی شرح کرنے والے. حدیث کے متن میں ضروری نہیں کہ حکم کے ساتھ حکمتیں بھی بیان کی گئی ہوں، اسباب بھی بیان کیے گئے ہوں. سو جس زمانے میں ریڈیلی جو نالج، سائنٹیفک نالج اویلیبل تھا ہر زمانے میں، اور سائنسی نالج ترقی کرتا رہا ہے، جس زمانے میں جس قدر طبی، سائنسی، دنیاوی، مادی علم موجود تھا، علماء، ائمہ، محدثین اور شارحین اس اویلیبل نالج کے مطابق ان کی حکمتوں کو دریافت کر کر کے بیان کرتے رہے ہیں، شرح کرتے ہوئے. جو علم آگے بڑھا، ممکن ہے وہ سائنٹیفک نالج جو آج لوگوں کو ہے وہ کئی سو سال پہلے موجود نہیں تھا. تو ائمہ اور محدثین نے جو شرح کی اور جو حکمتیں اور اسباب بیان کیے وہ ان کی اپنی ذہن سے تحقیق تھی. قرآن مجید کے عمومی مزاج کو جانتے ہوئے یا اس وقت اویلیبل سائنٹیفک نالج کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسپلین کیا. آج سائنس نے نئی نئی تعبیرات، توجیحات، اس کی تحقیقات ہمارے سامنے رکھ دی. لہذا بہت سی حکمتیں ایسی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں جو پہلے صدیوں میں دریافت نہیں ہو سکی تھیں اور معلوم نہیں تھی اور بیان نہیں ہوئی. اور وہ حقائق آج سامنے آئے ہیں جب ان کی روشنی میں جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے کئی احکام کو، حدیث نبوی کو دیکھتے ہیں، فرامین مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، تو آج کی کئی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں اللہ اکبر ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ حکمتیں جو آج معلوم ہوئی ہیں انسان کو، اس کے بارے میں حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 14 صدیاں پہلے دے چکے ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے حکمتوں کو دریافت کرنا. یہ سائنسدانوں کا کام ہے، ڈاکٹرز کا کام ہے، طبی ماہرین کا کام ہے، متخصصین کا، اسپیشلسٹ کا کام ہے. جو انسانی علم آگے بڑھتا جائے گا، تحقیقات آگے بڑھیں گی، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی حکمتیں تو اور آگے نکلتی آئیں گی. نئی سے نئی چیزیں دریافت ہوں گی جو آج ہمیں معلوم نہیں. اگلے زمانوں میں اور کئی حکمتیں بیان ہوں گی اور وہ ان کو پتہ چلے گا اگلی نسلوں کو جو ہمیں معلوم نہیں ہے. ان چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی ہر لمحہ نئی تعبیرات، نئی تشریحات، نئی تحقیقات، نئی حکمتیں، نئے مصالح نکلتے رہتے ہیں، اور وہ علم ہمیشہ ہر دور میں زندہ، تابندہ اور تازہ رہتا ہے، وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. اب اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلَيْسَ مِن رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، جب طاعون واقع ہو جائے تو ایک شخص کے لیے فرمایا جس کو بھی یہ واقع ہو، یہ مرض لاحق ہو جائے، فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ،
صابرن محتسبا، تو وہ اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے، مارکیٹس میں نہ جائے، فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، باہر نہ نکلے، فیملیز کے ساتھ اب انٹریکشن نہ کریں، رشتہ داروں کے پاس نہ جائے۔ اب اس میں فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ کے معنی کو سمجھیں، اجتماعات میں نہ جائے، خواہ وہ دینی اجتماعات ہیں، خواہ وہ سماجی میل ملاپ کے اجتماع ہیں، خواہ وہ سیاسی اجتماعات ہیں، کوئی گیدرنگز میں نہ جائے، گھر میں محصور ہو کر بیٹھ جائے۔ فَيَمْكُثُ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جم کے بیٹھ جائے اور گھر سے باہر نہ نکلے، صابرن محتسبا، صبر کرتے ہوئے اور اللہ کی مدد کا انتظار کرتے اور اس کی رحمت اور اس کی بارگاہ سے شفا یابی پر کامل امید رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، نیک گمان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو اللہ کی طرف سے منظور ہے وہ ہو جانا ہے، مگر میں اپنی احتیاط اور تدبیر کو حکم الہی کے تحت اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مکمل طور پہ بروئے کار لا رہا ہوں۔ فرمایا اِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ، اس شخص کو اللہ پاک شہید کا اجر دے گا، اس کا مرتبہ شہداء میں ہوگا، خواہ اس کی موت آ جائے اس مرض کی وجہ سے، خواہ اس وقت بچ جائے بعد ازاں کسی اور مرض میں مبتلا ہو کر اس کی ڈیتھ ہو، دونوں صورتوں میں اللہ پاک اس کو درجہ شہادت سے محروم نہیں کرے گا۔ یہ بات یہاں تک آپ نے سمجھ لی۔ اب سوشل ڈسٹینسنگ کا میٹر ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اس پر میں ان دنوں محنت کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا کتب حدیث کا، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات ہیں، یہ معجزات نبوت ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو علم ہے، علم بالوحی، اس کی زندہ کرامت ہے، جس کو معجزہ کہہ رہا ہوں، کہ جو چیزیں آج ڈاکٹرز نے، سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بیان کی ہیں، وہ 14 صدیاں پہلے وہی احتیاطی، وہی تدبیریں، وہی احکامات آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیے تھے۔ آج ہم ڈسٹنس کرتے ہیں کہ 6 سے 8 فیٹ کا ڈسٹنس ہو۔ کورونا وائرس میں ہر روز آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، ڈاکٹرز پوری دنیا میں ہدایات دے رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ حدیث سنیے، اور یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل سے ہے، اور حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 851، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 851، اور مسند ابو یعلا میں بھی ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 6774۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں، ان حسین ان ابیہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سیدنا علی اپنے والد گرامی سے روایت کیا، اور سیدنا علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا۔ اس حدیث میں آپ نے ذکر کیا جزام جن کو ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ مرض ہے، پہلے طاعون کا ذکر تھا تو جزام بھی کثرت سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ فرمایا اگر جزامی شخص ہو، کسی کو وہ مرض لائق ہو جائے تو اس کے اوپر نظر جما کے نہ دیکھو، اس کی پھر حکمتیں الگ، ہر ایک نے اپنے اپنے پاس اویلیبل نالج کی روشنی میں حکمتیں بیان کی ہیں۔ تاہم ایک اخلاقی حکمت بھی ہے کہ نظر گار کے مسلسل دیکھنا، کہیں اس کو انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو جائے، وہ بیچارہ آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نفرت سے دیکھ رہا ہے، حقارت سے دیکھ رہا ہے، اور انسانی قدروں کے خلاف ہے، تحقیر نہ ہو۔ اور بھی اس کی حکمتیں ہوں گی، وہ حصہ اس میری گفتگو سے متعلق نہیں، اگلا حصہ ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدُ رُمْحٍ، جب تم ان کے قریب جاؤ یا کوئی گفتگو کرنی پڑے ضروری، تو اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کے گفتگو کرو کہ تمہارے اور اس مریض کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہو۔ نیزہ 6 فیٹ کا ہوتا ہے اور 8 فیٹ کا بھی ہوتا ہے، 6 سے 8 فیٹ کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ 6 سے 8 فٹ کا فاصلہ رکھ کر اس سے بات کرو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اب اٹھا لیں مسند احمد بن حنبل، یعنی اندازہ کریں اسلام کی حقانیت اور صداقت کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے کتنی عظیم بات ہے۔ یہ 6-8 فیٹ کا فاصلہ رکھنا آج کی سائنس لوگوں کو بتا رہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو یہ تعلیم پہلے دے دی، یہ ارشاد پہلے فرما دیا تھا کہ ایسی امراض بھی کئی ہوں گی جو متعدی ہوں گی،
جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو کیری ہوں گی، کیری کریں گے دوسرے لوگ، ایسی کیفیت میں فرمایا 6 سے 8 فٹ کا فاصلہ رکھ کر ہم کلام ہونا ضروری. اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. اس کے بعد یہی حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے. اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. امام اصفہانی نے الطب النبوی میں اس کو روایت کیا، اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں بھی بیان کیا. مگر اصل امام اصفہانی نے الطب النبوی میں عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلم المجزوم وبینک وبینہ قید رمح اور رمحین. فرمایا کہ جب کسی جزامی شخص سے بات کرو تو احتیاط کرو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کم سے کم 1 نیزے یا 2 نیزوں کا فاصلہ ہو، یعنی 6 فیٹ کم سے کم اور 12 فیٹ زیادہ سے زیادہ. 6 فیٹ سے 12 فٹ، 6 فٹ سے 12 فٹ کا فاصلہ رکھ کر اس مریض سے بات کرو جس سے دوسرا شخص مرض کو کیری کر سکتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا نہ صرف تصور دیا بلکہ میئرمنٹ کے ساتھ آقا علیہ السلام نے 6 سے 12 فٹ کا متعین کر دیا. اب اس کے بعد یہی حدیث فردوس الاخبار میں امام دارمی نے بھی روایت کی ہے، اور وہ براہ راست سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی. انہوں نے حضور علیہ السلام سے روایت کیا. اور جو فردوس الاخبار امام دارمی کی ہے اس کا حدیث نمبر 1024 ہے، جو تیسرا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں. اس میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُ فَكَلِّمُوهُ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ قَيْدُ رُمْحٍ اور رُمْحَيْن، کہ جب بات کرو کسی ایسے شخص سے جو جزامی ہے، جس کو یہ مرض ہے جزام کا، اور وہ مرض دوسرے کو کیری ہو سکتی ہے فزیکل کانٹیکٹ اور قربت کے ساتھ، جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں، تو فرمایا گفتگو کرتے ہوئے کم سے کم 6 فٹ سے 12 فٹ کا فاصلہ تمہارے درمیان ہونا چاہیے. 1 نیزہ کم سے کم اور 2 نیزے پریفریبلی، یعنی 12 فٹ پریفریبلی، ایٹ لیسٹ 6 فیٹ to 8 فیٹ یہ فاصلہ رکھ کر بات کرو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوسرا ارشاد فرمایا جس کو میں نے کوٹ کر دیا. اب یہ جب تعلیمات نبوی کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ یہاں ایمان اور جان کا کوئی جھگڑا اور مقابلہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کو جان زیادہ عزیز ہے اور ایمان عزیز نہیں ہے، احکام شرعی کو چھوڑ رہے ہیں معاذ اللہ کے دین پر عمل کرنے کو، باجماعت نماز کو، نماز جمعہ کو ترک کر رہے ہیں، ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو کمزور کر رہے ہیں، جان زیادہ عزیز ہے. نہیں، یہ نادانی کی بات ہوگی. جان اور ایمان میں جھگڑا نہیں ہے، جان اور اسلام کے اندر کوئی کلیش نہیں ہے، دونوں کے تقاضے نہ مختلف ہیں نہ متضاد ہیں. یہ سارے احکام اکٹھے ایک پیکج ہے. ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ان کو تفصیل سے بیان کریں گے. اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جس پر آج کی گفتگو میں ختم کروں گا، یہ آخری حصہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ. سخت بارش کا دن تھا تو مؤذن کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے، نماز جمعہ کی اذان. یہ جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الجمعہ، جمعہ کی بک میں، بک آف جمعہ میں آپ نے روایت کی ہے، باب الرخصت ان لم یحضر الجمعۃ فی المطر. اگر شدید بارش ہو اور لوگوں کے لیے جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا مشکل ہو تو اس کا باب قائم کیا امام بخاری نے. اس کے تحت یہ حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کی کہ مؤذن کو حکم دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اذان کہیں جمعہ کی. سخت بارش کا دن تھا، انہوں نے نماز جمعہ کے لیے اذان کہی اور ساتھ کہا
اذا قلت اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن سے فرمایا جب تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھ لے، فلا تقل حی علی الصلاۃ، تو پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ نہ کہنا۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف، یعنی پھر لوگوں کو بلایا جاتا آؤ نماز کی طرف مسجد میں۔ منع کیا کہ حی علی الصلاۃ نہ کہنا۔ قل صلوا فی بیوتکم، اور ان الفاظ کو ریپلیس کر دینا، انہیں بدل کر ان کی جگہ پر کہنا صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ جب یہ ہو گیا اور مؤذن نے ایسا کر دیا، مؤذن تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب حی علی الصلاۃ پڑھا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد، مگر بجائے ان کلمات کے انہوں نے مؤذن نے کہہ دیا صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے خیموں میں نماز جہاں جہاں تھے۔ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، لوگوں میں چیمیں گوئیاں سی ہوئیں، ایک تعجب ہوا، جیسے ان کی طبیعتوں نے ذہنوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، ایک عام مزاج ہے، آج بھی کئی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر ڈیپتھ میں جانا چاہیے، گہرائی میں جانا چاہیے، احکام کی حکمتوں میں جانا چاہیے، اور دین براہ راست آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روح کو سمجھ کر وہاں سے حاصل کرنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو لوگوں میں ایک عجیب سا جیسے انکار کرتے ہیں اس خیال پر کہ یہ کیا کام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے تو انہوں نے فرمایا اپنے تمام لوگوں کو قال فعلہ من هو خیر منی، تم میری بات پہ تعجب نہ کرو اور اس کا انکار طبیعتوں میں نہ لے آؤ، یہ جو بات میں نے کروائی ہے یہ وہ عمل ہے جو اس ہستی نے کیا جو مجھ سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ سخت بارش کے دن آپ نے مؤذن کو حکم فرمایا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں نہ بلانا، حی علی الصلاۃ کی جگہ کہنا صلوا فی بیوتکم صلوا فی رحالکم، اپنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھ لو۔ تو جو مجھ سے بہتر ہستی تھی انہوں نے یہ کیا، میں نے تو ان کی پیروی کی ہے۔ آگے حدیث کے لفظ ہیں ان الجمعۃ عظمۃ، جمعہ چونکہ واجبات فرائض میں سے ہے، وانی کرہت ان اخرجکم فتمشون فی التین والدحد، فرمایا چونکہ جمعہ فرائض میں سے ہے، تم پر واجب ہے۔ اگر یہ مؤذن کہہ دیتا کہ آؤ نماز کی طرف تو آپ کے اوپر لازم ہو جاتا اس مؤذن کی بات کے اوپر لبیک کرنا۔ آپ چل کے آتے، جگہ جگہ رستے میں مٹی تھی، کیچڑ تھا، پھسلن تھی، تو میں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں تکلیف دوں، مشقت میں مبتلا کروں کہ تم نکل کے کیچڑ میں پھسلن میں چلتے ہوئے پریشان ہو کے اپنے کپڑے اپنی ٹانگیں پاؤں گندے کر کے مسجد تک پہنچو، تو میں نے تمہیں اس مشقت اور تکلیف سے بچایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا۔ یہ میں نے پھر کوٹ کر دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 901 ہے، کتاب الجمعہ حدیث نمبر 901۔ اب اس کے بعد یہی حدیث صحیح بخاری کی کتاب الاذان میں بھی آئی ہے، اور اس جگہ پر حدیث نمبر ہے 668۔ آج بارش نماز جمعہ کے معطل ہونے کے آثار یعنی میں سے عذر نہیں رہا، آج آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، پکی سڑکیں ہیں، اس زمانے کیچڑ تھے، کچی گلیاں تھیں اور ناہموار راستے تھے، حضر میں بھی اور سفر کے معاملات جب ہوتے تھے تو تب بھی، تو لوگوں کے لیے چل کے آنا مشکلات کا باعث بنتا تھا۔ تو دیکھا جب مشکلات کا باعث تھا، زمین ہموار نہیں ہے، شدید بارش کے ساتھ کیچڑ ہو گیا ہے، پھسلن ہو گئی ہے، تو کوئی گر نہ جائے۔ ابھی ہوا کچھ نہیں، دیکھ لیں بات، پہلے سے ہوا کچھ نہیں، مگر اگر چل کے نکل کے آتے تو یہ تکلیف ہو جانے کا اندیشہ تھا، مشقت تھی ان کے لیے، پریشانی تھی ان کے لیے، کیچڑ اور پھسلن میں ان کے لیے مشکل پیش آتی، لہذا دین نام ہے رفع حرج کا۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ پاک نے دین میں تنگی، مشکل اور مشقت پیدا نہیں کی ہے، اللہ پاک آسانی چاہتا ہے، تنگیوں کو دور کرنا دین کا کام ہے۔ اس لیے امام عسقلانی نے یہاں فتح الباری میں لکھا کہ اس سے معلوم ہوا لتعلموا ان المطر، یعنی شدید بارش، من الاعذار
التی تصیر العزیمت رخصتاً، ان عذروں میں سے ہے جس میں عزیمت یعنی جو واجب ہے وہ رخصت میں بدل جاتا ہے. یہ اس زمانے کے حالات کے لیے. آج بارش عذر نہیں رہے گا. اب آپ دیکھیے نا، فرام ٹائم ٹو ٹائم جیسے سچویشن چینج ہوتی ہے، حالات بدلتے ہیں، ظروف بدلتے ہیں، احوال بدلتے ہیں، تو احکام کے اطلاق میں فرق آتا ہے. تو آج وہ صورت نہیں ہے، مگر دیہاتوں میں یا کچی جگہوں میں، آبادیوں میں اگر وہی صورت ہوگی جو پہلے زمانے میں تھا تو اسی حکم کا اسی طرح اطلاق ہوگا. مگر اس سے جو چیز نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جس عمل سے مشقت ہو اس پر گھروں میں نماز پڑھنے کا، جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دے دیا اور باہر نکلنے سے منع کر دیا، تاکہ لوگ مشقت میں مبتلا نہ ہوں، پھسلن کی وجہ سے گر نہ پڑے، کسی کو چوٹ نہ آ جائے، کیچڑ میں کپڑے گندے نہ ہو جائیں، پاؤں اور ساری ٹانگیں گندی نہ ہو جائیں، اس سے منع کی. اب سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے. یہ واقعہ کئی بار پیش آیا. اس میں حضرت ابو الملیح روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ حنین کے دن بھی واقعہ پیش آیا، جب غزوہ حنین پہ گئے تھے. وہ سفر تھا. تو غزوہ حنین میں جب گئے تھے تو وہ کان یوم مطرن، وہ بھی بارش کا دن تھا. تو اس میں پھر جمعہ کی اذان دی گئی. جمعہ کی اذان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سفر میں گویا جو وجوب ہے، واجب تو نہیں رہتا، جمعہ کی فضیلت قائم رہتی ہے، انتظام اہتمام ہو تو پھر نماز جمعہ ادا کرتے تھے. مگر یہ سچویشن پیدا ہو گئی، اگر شدید بارش ہے، شدید آندھی، آگے بعد نمازوں کے اوقات کے لیے رات کے اوقات میں نماز عشاء اور نماز باجماعت کے لیے بھی احکام کتب حدیث میں آئے ہیں. شدید سردی ہے، بڑی شدید سردی ہے، آندھی ہے، تیز ہوا ہے، جس سے بیمار ہو جانے کا ڈر ہے، یہ بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے. تو تب بھی فرمایا جاتا کہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لو. یعنی نماز باجماعت اس سچویشن میں معطل کر دی جس میں بیماری ہونے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو، تاکہ رفع حرج ہو، تنگی، تکلیف، پریشانی دور ہو جائے. تو فرمایا وہ یوم مطر تھا اور آقا علیہ السلام نے حکم دیا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مُنَادِيَهُ، نماز کی اذان دینے والے کو، منادی کو حکم دیا، أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ، أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمْعَةٍ، جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اذان ہو رہی تھی. تو ساتھ اذان کروا کے فرمایا نماز اپنے اپنی اقامت گاہوں پر، اپنے خیموں پر، رہائش گاہوں پر، جہاں جہاں ٹھہرے ہوئے ہو اپنی اپنی نمازیں ادا کر لو. سب کو انفرادی نماز پڑھنے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا، اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھنے کا. جمعہ کی اذان کروائی اور اس میں الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الصلاۃ فی الرحال، نماز اپنے گھروں میں یعنی اپنی اقامت گاہوں میں پڑھے. پھر یہی ایک واقعہ حدیبیہ کے دن بھی پیش آیا اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. اور یہ جو پچھلی حدیث میں نے کوٹ کی ابو داؤد سے، اس حدیث کا نمبر ہے 1057، 1057، کتاب تفریع ابواب الجمعہ، باب الجمعہ فی الیوم المطیر، یعنی سخت بارش کے دن نماز جمعہ کا حکم کیا ہے، یہ باب ہے. اور پھر دوسری سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1059، اور اس میں حدیبیہ کے دن کا، اس میں ذکر تھا یوم حنین کا، جو غزوہ حنین پہ سفر کیا تھا. اس میں حدیبیہ آپ کو معلوم ہے 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، فرمایا کہ حدیبیہ کے دن بھی گئے تو زمن الحدیبیہ فی یوم جمعہ، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. وَأَصَابَهُم مَطَرٌ، اس دن بھی شدید بارش ہوئی، اور بارش بھی اتنی شدید نہیں تھی جس کو شدید کہا جائے. حدیث کے لفظ ہیں لم تبتل اسفل نعالہم، بارش اتنی تھی کہ زمین بھیگ گئی تھی، پھسلن پیدا ہو گئی تھی، مگر ان کے جوتے، ان کے تلوے اتنے بھیگے نہیں تھے کہ کیچڑ سے بھیگ جائیں، خراب ہو جائیں، مگر پھسلن پیدا ہو گئی تھی. چلتے ہوئے جاتے ہوئے پھسلنے کا ڈر تھا، کسی کو چوٹ آ جائے، لوگوں کے لیے مشکلات تھی. فآمرہم ان یصلوا فی رحالہم، حدیث کے لفظ ہے آقا علیہ السلام نے انہیں حکم دیا اذان کہلوانے کے بعد کہ اپنی اپنی ٹھکانوں پر نمازیں ادا کر لو. یہاں جمعہ کی نماز کے لیے جمع نہ ہو، اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز ادا کر لیں. تو یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد تھا. یہ کہہ کے اس کی وجہ سے آگے ائمہ فرماتے ہیں کتب حدیث میں، حدیث کے تحت قد رخص اہل العلم فی القعود عن الجماعۃ والجمعۃ فی المطر والتین
اور یہ امام احمد بن حنبل نے بھی فرمایا اور اسحاق اور دیگر ائمہ نے کہ جب اتنی شدت کی بارش تھی تو یہ گویا جمعہ کے دن نماز جمعہ میں چل کے مسجدوں میں آنے کی بجائے گھروں میں نماز پڑھ لینے کا حکم ہے، اس میں رخصت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی صحیح بخاری سے ایک اور حدیث دے رہا ہوں، جب غزوہ احزاب سے پلٹے تو آپ کو ایک بڑی انتہائی ایمرجنسی خبر ملی جس کی وجہ سے ضروری ہوا کہ صحابہ کرام کو حکم دینا کہ بنو قریظہ پہنچے۔ تو لشکر بنو قریظہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں بہت بڑی اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی۔ جب روانہ کیا تو ایک سفر تھا، نماز ظہر پڑھ کے اس کے بعد روانہ ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے کوئی نماز عصر نہ پڑھے، حکم فرما دیا، یعنی وہیں جا کے نماز عصر پڑھنا۔ اب وہ سفر اس طرح تھا، آپ کا ارشاد کے الفاظ یہ ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب و ابواب و صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کے ابواب کی کتاب ہے، حدیث نمبر 946 ہے۔ فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، لا یصلین احد، ایک شخص بھی العصر، نماز عصر ادا نہ کرے الا فی بنی قریظہ، مگر یہ کہ بنو قریظہ پہنچ کر پڑھیں۔ تو کیا ہوا؟ چل پڑے صحابہ کرام۔ فادرک بعضهم العصر فی الطریق، کئی لوگوں کو عصر کا وقت پہلے آ گیا، کئی شروع میں چل پڑے، کوئی تھوڑے دیر سے چلے تیاری کرتے ہوئے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ تو جب نماز عصر کئی لوگوں کا آ گیا تو فقال بعضهم، تو صحابہ کرام آپس میں سوچنے لگے آگے حکم کیوں فرمایا، اس کی حکمت واضح نہیں کی تھی، ریزن نہیں بتایا تھا، حکم دے دیا تھا۔ قال بعضهم لا نصلی حتی ناتیہ، ہم نہیں پڑھیں گے رستے میں نماز جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائیں، یعنی جو الفاظ ہیں آقا علیہ السلام کے من و ان، اس پر عمل کریں گے۔ وقال بعضهم بل نصلی، بعضوں نے کہا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا ہے، قضا ہو جائے گی، ہم ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لم یرد منا ذالک، انہوں نے اپنے طور پہ انٹرپریٹ کیا کہ آقا علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر بیٹھیں، انہوں نے سمجھا کہ مقصد تھا کہ جلد سفر کرو تیزی سے تاکہ عصر وہاں جا کے پڑھو۔ تو دو اپنی آراء ہو گئی، کسی نے انٹرپریٹ کیا فرما دیا ہے کہ بنو قریظہ سے پہلے نہیں پڑھنی، سو نہیں پڑھیں گے، وہیں جا کے پڑھیں گے۔ کسی نے کہا نہیں، مقصد تھا کہ جلد پہنچو، قضا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تاہم بعضوں نے رستے میں پڑھ لی، بعضوں نے نہیں پڑھی اور وہاں پہنچ کے قضا پڑھی۔ فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ پورا آقا علیہ السلام کو بیان کیا گیا۔ فلم یعنف واحدا منہم، آقا علیہ السلام نے کسی ایک کو بھی برا نہیں کہا، یا کسی ایک کے عمل سے اختلاف نہیں فرمایا، یا کسی ایک کے عمل کو نامنظور نہیں فرمایا۔ جنہوں نے پڑھ لی تھی ان کو اپنے حال پہ قائم رہنے دیا، اسے بھی قبول فرما لیا۔ جنہوں نے نہیں پڑھی، قضا کر بیٹھے، وہاں جا کے پڑھی، ان کے عمل کو بھی قبول کیا۔ کسی ایک کے عمل پر بھی ملامت نہیں فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ اس سے پتہ چلا کہ وسعت ہے دین کے احکام میں، اتنی وسعت ہے، دونوں راستے ہیں۔ بعض ذہن اس طرف جائیں گے کہ نہیں ہم کیوں نماز جمعہ نہ پڑھیں، اس میں برکت ہے، کیوں اس برکت اور فضیلت کو چھوڑ، بعض لوگ اس طرح جائیں گے۔ بعض لوگ سوچیں گے کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام عمل کرتے رہے ہیں، اور اس میں مشقت کو دور کرنا، تکلیف کو دور کرنا، جانوں کو ہلاکت سے بچانے کی تدبیر ہے، اور ایک وبا سے بچنے کی ایک شکل ہے۔ ہم نماز جمعہ پہ اکٹھے ہو لیں، باقی 100 چیزوں سے اجتماع کو روکتے رہیں تو لاک ڈاؤن کا تو مقصود ختم ہو گیا سارا۔ تو کچھ لوگ یوں سمجھیں گے، لہذا دین میں توسع ہے، وسعت ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ علماء کرام سے میری درخواست ہے، دینی علم رکھنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے عام لوگوں سے درخواست، جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر ذہن میں بات آ جائے ویل اینڈ گڈ، نہ آئے تو ٹھیک ہے، یہ بھی عمل ہے آقا علیہ السلام کا حکم ہے، اور یہ بھی عمل ہے آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ دین میں توسع ہے اور تکلیف کو دور کرنے کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں بھی ہوا۔ یہ سب جیسے جنگی حالات ہیں، اس کو ایمرجنسی سچویشنز کہتے ہیں، ایمرجنسی سچویشن ہے۔ وہاں عام احکام کا اطلاق جو روٹین میں ہوتا ہے ریگولر طریقے سے، وہ معطل ہو جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ حکم کی نفی نہیں ہو رہی، مگر ایک عرصے کے لیے سسپینشن ہو جاتی ہے۔ جس طرح مسافر کے لیے روزہ ایک وقت کے لیے سسپینڈ کر دیا، مریض کے لیے روزہ رمضان المبارک کا ایک وقت کے لیے سسپینڈ کر دیا، وہ بعد میں جا کے روزوں کی قضا کرتا ہے۔ اور جو بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، علالت کی وجہ سے استطاعت نہیں، طاقت نہیں کہ روزہ رکھے، ان کا روزہ فدیہ میں بدل دیا گیا۔ حکم روزے کا اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، مگر افراد کی سچویشن کے مطابق چینج کر دیا جاتا ہے۔
مسافر کو رخصت دے دی جاتی ہے ٹھیک ٹھاک ہو. آج کے زمانے میں سفر میں تکلیف بھی کوئی نہیں ہے. وہ گھر بیٹھ کے روزہ رکھ لے یا ہوائی جہاز پہ سفر کر کے پاکستان سے امریکہ پہنچ جائے, لندن پہنچ جائے, لاہور سے کراچی پہنچ جائے, اس میں کوئی تکلیف مشقت نہیں ہے, مگر رخصت دے دی گئی ہے. تو عمل کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے اور رخصت کو قبول کر لینا بھی اللہ کی نعمت ہے. تو روزے دار جو مسافر سفر میں روزہ نہ رکھے, اس پر میں اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ خندق کے دن بھی ایسا ہوا کہ نماز جو عصر تھی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں, اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے, کتاب مواقیت الصلاۃ, اور حدیث نمبر 596 ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. قریش مکہ کو, کفار کو برا بھلا کہنے لگے, ان کی ملامت کی, اور ملامت کے کہنے لگے کہ ان بدبختوں نے میری نماز عصر قضا کر دی, نماز عصر نہیں پڑھ سکا. ہم چونکہ دفاع کرتے رہے اسلامک اسٹیٹ کا, وہ ریاست مدینہ کا دفاع کر رہے تھے خندق کھودتے ہوئے, آپ ہزاروں لاکھوں جانوں کا دفاع کر رہے ہیں جو کرونا وائرس کی اس جنگ میں مبتلا ہیں, جن پر دشمن کرونا وائرس ایک بدترین دشمن کے طور پہ حملہ آور ہو چکا ہے, اور بیٹھے بیٹھے گھر میں ہر ایک کی جانیں لیے جا رہا ہے, اور پوری دنیا پہ وبا ایک جنگ کے طور پہ مسلط. آپ دفاع کر رہے ہیں اپنی جانوں کا, اپنی فیملیز کی جانوں کا, اپنے والدین, اپنے بیوی بچے, اعزا اقارب, مسلمانوں کی سب کی جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ دفاع ہے. تو انہوں نے کہا کہ کفار مشرکین نے ہماری نماز عصر قضا کر دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما صلیتھا, اے عمر تم پریشان کیوں ہوتے ہو, اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا, میں بھی نہیں پڑھ سکا. اب نماز عصر کا وقت گزرتا گیا, آپ دیکھیں آنکھوں کے سامنے سورج غروب ہوتا گیا, وقت جا رہا ہے, مگر چونکہ ریاست کا دفاع ہو رہا ہے, اور ریاست کا دفاع کس لیے ہوتا ہے, ریاست میں رہنے والے لوگوں کی جانوں کے لیے, کہ ریاست جان و مال کی حفاظت کرتی ہے, ریاست کی بھی حفاظت ہے اور ریاست میں رہنے والے انسانوں کی بھی حفاظت ہے. تو ان جانوں کی حفاظت کی جا رہی ہے. نماز عصر قضا ہو گئی, پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھو وضو کرو. ہم سب نے وضو کیا. فصلی العصر بعد ما غربت الشمس, پھر سورج غروب ہو جانے کے بعد ہم نے نماز عصر پڑھی. ثم صلی بعدها المغرب, اس کے بعد آقا علیہ السلام نے مغرب پڑھائی. یہ حدیث پاک ہے, اور یہ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے, تو متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس, یہ الفاظ آئے ہیں, اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور مسند احمد بن حنبل میں جو حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ بخاری اور مسلم کی تھی, عصر کی نماز رہ گئی. مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہے ابو سعید خدری سے, اس میں ظہر عصر دونوں نمازیں رہ گئی تھی اسی یوم خندق میں. تو آقا علیہ السلام نے بلال کو بلایا اور حکم دیا کہ اٹھو اقامت کہو. فصلی الظہر, پھر زور پڑی نماز, یعنی سورج غروب ہو جانے کے بعد, اور اس کے بعد پھر اقامت پڑھائی, پھر نماز عصر پڑھی, پھر اقامت پڑھائی, پھر نماز مغرب پڑھی, پھر اقامت پڑھائی اور نماز عشاء پڑھی. 4 نمازیں اکٹھی پڑھی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کا کوئی اگر تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو ہمیں اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آقا علیہ السلام ہی سراپا دین ہے, دین دینے والے, دین سمجھانے والے, خود دین ہے. آپ کی نقل و حرکت, اٹھنا بیٹھنا, اس وقت پہ یہ کرنا, اس وقت پہ یہ کرنا, یہ عملی دین ہے. تو جب دفاع کا وقت تھا, 4 نمازیں ظہر اور عصر دونوں قضا ہوئی, مغرب کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد عشاء پڑھی, 4 اکٹھی کر کے پڑھی. یہ بھی دین, یہ عمل کیا لوگوں کی جان کی, ریاست کی حفاظت کے لیے, یہ بھی دین ہے. اور جب یہ حالات ایمرجنسی کے نہیں ہوتے تو نماز کا اول حکم یہ دین ہے کہ اپنے وقت پر, اول وقت پہ مقدم ہے, سب چیزوں سے پہلے ہر کام چھوڑ کر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے. حالات ٹھیک ہوں تو باجماعت جا کے پڑھی جائے, حالات نارمل ہو تو جمعہ کی نماز کی فضیلت کبھی ترک نہ کی جائے, یہ واجب ہے. مگر مسافر سفر میں ہے تو اس کی مشکلات ہیں, اس کے لیے وجوب کو اٹھا دیا گیا ہے, وہ پڑھے تو قبول ہوگی نماز جمعہ, وہ اس کے لیے فضیلت ہے. تو دین کے احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن میں اس وقت ہم ہیں, اس میں طرح طرح کی بحثیں ہوں گی, خیالات طرح طرح کے آئیں گے, مختلف رجحانات, مختلف میلانات, مختلف تشریحات اور تعبیرات آئیں گی.
الجھنا نہیں ہے، پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے دشمن کے ساتھ جنگ ہے آپ کی، اور دشمن ایسا ہے جس کا ابھی تک علاج، دفاع بھی کوئی دریافت نہیں ہوا، اور وہ بلا امتیاز ہر ایک کی جان لیے جا رہا ہے، بوڑھوں سے لے کے بچوں تک گھر بیٹھے جان لیے جا رہا ہے۔ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں دشمن کی یا نہیں ہو رہی، دونوں صورتوں میں جان لیے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک دفاعی جنگ ہے، اس صورت میں جنگی حالات نافذ ہوں گے، ایمرجنسی کے حالات، تو آپ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس کا اجر دینے والا ہے۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں نے کرونا وائرس کی اس ہلاکت انگیز وبا کی صورت میں مسجد میں نماز پنجگانہ کی جماعت اور نماز جمعہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ احادیث نبوی کی روشنی میں بیان کر دیا ہے کہ اس میں کتنی وسعت ہے اور کتنی گنجائش ہے ان ہنگامی حالات میں، جو کسی لحاظ سے بھی جنگی حالات سے مختلف نہیں ہیں۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے کتنی گنجائش دی ہے کہ نمازیں گھر میں ان ایام میں پڑھی جائیں۔ وہ ذکر احادیث نبوی کی روشنی میں تھا۔ اب میں ایک اور وے آؤٹ دینا چاہتا ہوں، نہایت مختصر، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتویٰ پر اور مذہب حنفی کے قول پر مختصر ٹو دی پوائنٹ اور کتب فقہ کے متون اور شروع کے حوالے سے جو بات کیٹیگوریکل کی گئی ہے، اس کو میں ایک درمیانی راستہ کے طور پر بھی تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف اس صورت میں اگر حکومت کے اور علماء کرام کے اور ائمہ خطبہ کے مابین کوئی سیٹلمنٹ نہ ہو سکے اور ایک بدمزگی کی فضا ہو اور لوگ کنفیوز ہوں، تو دونوں طرف اپنے اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوں طرفین، تو ایک درمیانی راستہ بھی سجیسٹ کرنا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ احوط یعنی زیادہ احتیاط والا، زیادہ حکمت، دانش مندی اور بہتری پر مبنی، وہی ہے جو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ مگر علی سبیل التنزل ایک درمیانی راستہ بھی لاسٹ ریزالٹ کے طور پہ، آخری حل کے طور پہ میں آپ کے سامنے، علماء کرام کے سامنے، حکومت کے سامنے اور عوام کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ رہنمائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور وہ یہ کہ اگر علماء کرام اور مذہبی حلقے اور جماعتیں اس بات پہ بہر صورت مصر ہوں کہ ہم نے جمعہ کے دن مساجد کو خالی نہیں چھوڑنا، وہاں آواز اذان کی آنی چاہیے، اور نماز جمعہ بھلے کم لوگوں کی تعداد ہی حاضر ہونا چاہیے، اگر یہ ایک ضد کی فضا بن جائے تو ایک اچھا وے آؤٹ اعتدال پر مبنی اور بڑی آسانی پر مبنی، جس میں ان خطرات سے بھی بچا جائے جو کرونا وائرس کے بارے میں اکٹھے ہونے پر، لوگوں کے جمع ہونے پر وارد ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ یا تقاضا بھی حل ہو جائے۔ اور وہ یہ کہ نماز جمعہ کی اذان کہی جائے، لاؤڈ سپیکر واجب نہیں ہے نماز جمعہ کی اذان کے لیے، بغیر لاؤڈ سپیکر پہ اذان کہہ لیں تو ایک مؤذن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک امام صاحب، ان کو جانے کی اجازت دی جائے، وہ خطبہ مسنونہ بھی پڑھیں اور جماعت کروائیں، اور مؤذن خود نمازی ہوگا، تو امام صاحب یا خطیب صاحب کے علاوہ فقط 3 آدمیوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ کرفیو کی صورت میں آپ باہر سپاہی کو یا کسی گارڈ کو متعین کر سکتے ہیں تاکہ اس سے زائد لوگ نہ داخل ہوں۔ اذان ہو، امام صاحب آئیں، وہ مختصر خطبہ مسنونہ پڑھیں، اور امام کے علاوہ جو مؤذن ہے وہ خود مقتدیوں میں شامل ہو جائے گا،
تو امام جب جماعت کرائیں تو پیچھے صرف 3 مقتدی ہوں، ایک وہ مؤذن، 2 نمازی اور ایڈ کر لیں۔ اگر امام کے ساتھ 3 مقتدی ہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے فتویٰ پر نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کی جماعت کے لیے کل 4 آدمیوں کا، یعنی ایک امام اور 3 مقتدی، ان 4 آدمیوں کا موجود ہونا یہ جماعت کے حکم کے لیے کافی ہے۔ مسجد خالی نہیں رہے گی، جمعہ ادا ہو جائے گا، اور یہ جماعت از روئے شرع ان فقہی اور شرعی قواعد کے مطابق کامل ہوگی۔ اس پر میں صرف کوئک ریفرنسز آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ علماء اور اساتذہ اور اہل علم کے لیے کوئی اشکال نہ رہے۔ یہ میرے پاس الجامع الصغیر ہے، امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب، جو کتب ظاہر الروایہ میں سے ایک ہے، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں ظاہر الروایہ جن پر مذہب حنفی کی بنیاد ہے، اور امام اعظم کے تمام احکام فتاوی امام محمد نے اس میں جمع کی ہیں۔ اس کے اندر باب الجمعہ میں، صلاۃ الجمعہ کے باب میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ جاری کیا ہے امام اعظم کا۔ کہتے ہیں کہ اگر 3 مقتدی رہ جائیں ہوں اور امام نماز پڑھائے، جماعت کرائے، تو وہ نماز جمعہ کی جماعت کے لیے کافی ہے۔ ہمارے لیے یعنی احناف کے نزدیک یہ نماز جمعہ ادا ہو جائے گی، اس پر عمل کر لیا جائے۔ اب اس کے علاوہ آگے چلتا ہوں، المبسوط ہے، جو یہ الجامع الصغیر کی یا کتاب الاصل کی جو امام محمد کی کتاب ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب، اس کے بنیادی اصول درج ہیں، اس کی سب سے پہلی شرح ہے اور معتمد ترین کتاب ہے مذہب حنفیہ میں، کتاب المبسوط، جس کے مصنف ہیں امام شمس الائمہ السرخسی۔ اس کتاب المبسوط میں بیان کیا گیا ہے نماز جمعہ کے باب میں۔ فرماتے ہیں کہ جہاں نماز جمعہ کے لیے وقت شرط ہے، خطبہ شرط ہے، وہاں جماعت شرط ہے۔ تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں، صرف جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ الجماعت من شرائطہا، نماز جمعہ کی شرائط میں سے ہے، اور جماعت کیا ہے؟ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس آیت کریمہ کی وجہ سے یہ واجب ہے۔ فرماتے ہیں یختلفون فی مقدار العدد، اختلاف ہے کہ کتنے افراد شامل ہوں تو نماز جمعہ کی جماعت ادا ہو جائے گی اور وہ کامل تصور کی جائے گی۔ فقال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ثلاثۃ نفر سوى الامام، امام کے علاوہ پیچھے 3 افراد اگر مقتدی کھڑے ہوں تو نماز جمعہ ادا ہو جائے گی۔ اس جماعت کو کامل جماعت کہتے ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس قول میں، فتویٰ میں امام اعظم کے ساتھ ان کے شاگرد امام محمد بھی شریک ہیں۔ گویا یہ قول امام اعظم کا اور امام محمد کا اکٹھا ہے، اور امام ابو یوسف ان کا قول یہ ہے کہ اثنان سوى الامام، امام کے پیچھے اگر صرف 2 مقتدی ہوں تو اس سے بھی نماز جمعہ کی امامت کامل اور وافی ہو جائے گی۔ یہ اب پاکستان میں چونکہ اکثریت جتنے بھی اہل سنت والجماعت میں ہیں وہ یا تو حنفی ہیں، خواہ ان کا تعلق سنی بریلوی مکتب فکر سے ہے، خواہ سنی دیوبندی مکتب فکر سے ہے، یہ سب حنفی ہیں۔ ان کے لیے یہ کتابیں معتبر، مستند اور حجت ہیں اپنی فقہ کے اعتبار سے۔ اور یا پھر اہل حدیث حضرات ہیں، سلفی، ان کے لیے احادیث نبوی ہی کافی ہیں، وہ فقہ کی کتابوں کو تو فالو نہیں کرتے، اور وہ میں نے اپنے تفصیلی خطاب میں ان کے حوالے بخاری اور مسلم کے دے دیے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ان کے لیے کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کو ان ایمرجنسی کے ایام میں معطل رکھیں۔ اب ان 2 کتابوں کے بعد اب ایک بڑی اہم کتاب ہے
فقہ حنفی میں متن کا درجہ رکھتی ہے اور تمام مدارس میں سبقاً درساً پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے القدوری۔ یہ مختصر القدوری جو ہے، الکتاب بھی کہتے ہیں اس کی عبارت بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کی شرائط میں سے کیا ہے؟ وَمِن شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ۔ باقی شرائط بھی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا وقت کا ہونا، نماز جمعہ کا خطبہ کا ہونا، یہ شرائط ہیں، اور اس میں سے جو شرط ایک جماعت کی ہے، فرماتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ، کم سے کم امام اور اس کے پیچھے 3 مقتدی ہوں تو اس سے جماعت کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور دیگر امام ابو یوسف کا ذکر کرتے ہیں یا صاحبین کا، کہتے ہیں اثنان سوى الامام، امام کے ساتھ اگر 2 نمازی ہوں تو صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے قول اور فتویٰ کے مطابق تب صرف کل 3 افراد سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نماز جمعہ کی اذان کہیں بغیر لاؤڈ سپیکر کے، امام خطبہ دے اور 2 مقتدی پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فتویٰ پر عمل کرنا ہو تو 3 مقتدی کھڑے ہو جائیں، باقی مسجد بلاک کر دی جائے، اور اس طرح نماز جمعہ ادا ہو جائے گی، جس میں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا بڑی معروف کتاب جو متن ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ متن، اس کا نام ہے الہدایہ۔ اب الہدایہ کا فتویٰ بھی سن لیجئے اور ان کے کلمات۔ وہ نماز جمعہ کے لیے فرماتے ہیں امام مرغینانی من شرائطها الجماعہ، نماز جمعہ کی شرائط میں سے جماعت ہے، اور جماعت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ، کم سے کم اگر 3 مقتدی کھڑے ہو جائیں امام کے پیچھے تو نماز جمعہ کی جماعت ٹھیک ہو جاتی۔ وقالا، اور حضرت ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے کہ امام کے پیچھے 2 مقتدی کھڑے ہوں تب بھی جماعت کامل ہو جاتی ہے۔ یہ الہدایہ کوٹ کر دیا ہے میں نے کتاب صلاۃ الجمعہ کے بعد میں۔ اب اس کے بعد ایک اور کتاب بڑی معروف ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے کنز الدقائق، اور کنز الدقائق کو بھی اٹھا لیں تو نماز جمعہ کے لیے وہ بیان کرتے ہوئے صلاۃ الجمعہ کے باب میں وہ بھی کہتے ہیں والجماعۃ وہم ثلاثۃ سوى الامام، نماز جمعہ کی جماعت کیا ہے؟ 3 مقتدی ہوں، 1 امام ہو تو جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کنز الدقائق کا بھی ریفرنس کوٹ کر دیا۔ اس کے بعد آگے شرح وقایہ ہے، معروف کتاب ہے، درسی کتاب ہے، اس کے بھی کلمات ہیں۔ نماز جمعہ کی جماعت کیا ہے؟ ہم ثلاثۃ رجال سوى الامام، 3 مرد کھڑے ہوں مقتدی، 1 امام ہو تو امام اعظم کے قول کے مطابق نماز جمعہ کی جماعت کامل ہو جاتی ہے۔ اور امام ابو یوسف کہ ہاں یہ قول ہے کہ 2 مقتدی ہوں تب بھی ہو جاتی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ امام اعظم کے پیچھے 3 مقتدیوں کے ہونے سے جماعت کا کامل ہو جانا، اس قول میں امام محمد بھی شامل ہیں۔ تو یہ طرفین بھی آ گئے۔ اب اس کے علاوہ پھر یہ ایک اور متن کی کتاب ہے الاختیار، فقہ حنفی کی، یہ کل معتمد متون میں نے بیان کر دیے ہیں، جس کے اوپر ساری فقہ حنفی کے متون کا انحصار ہے۔ تو یہ امام موصلی بیان کرتے ہیں ولا بد من الجماعہ، نماز جمعہ نہیں ہوتی جماعت کے بغیر، اور جماعت کی شرط کیا ہے؟ قال ابو حنیفہ لا بد من ثلاثۃ سوى الامام، اگر امام کے پیچھے 3 مقتدی کھڑے ہوں تو نماز جمعہ کی جماعت اس پر ہو جاتی ہے اور وہ کامل ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں اثنان سوى الامام، امام کے پیچھے فقط 2 کھڑے ہوں تب بھی جماعت ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں امام موصلی الاختیار میں کہ والاصح ان محمدا مع ابی حنیفہ، کہ صحیح ترین تحقیق یہ ہے کہ امام محمد بھی امام ابو حنیفہ کے قول کے ساتھ شریک ہیں، یعنی امام اور پیچھے 3 نمازی، بس اس طرح کی جماعت کر لیں۔ اور اب الہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر، فتح القدیر نے بھی یہی بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں شرح الہدایہ میں ابن حمام
وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ، کم سے کم افراد امام کے پیچھے اگر 3 موجود ہوں تو نماز جمعہ کی جماعت بغیر کسی کراہت اور کمی کے اور نقص کے واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور ہے، بدائع الثناء، ہر صاحب علم، ہر استاذ، ہر عالم، ہر خطیب، ہر مدرس اور ہر طالب علم جو علم دین پڑھتا ہے اور الفقہ الحنفی کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے یا اس کے درس میں شریک ہوتا ہے، اس میں سے ہر فرد کو ان کتابوں کا نام معلوم ہے۔ یہ مستند ترین کتب ہیں، معتمد ترین کتب ہیں، یہی متون ہیں، اور فقہ حنفی میں فتویٰ کا مدار انہی کتابوں پر ہے۔ اب یہ بدائع الثناء ہے امام کاسانی کی، اس کا پڑھ لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں اما الکلام فی مقدار الجماعہ، نماز جمعہ کی جو جماعت ہے اس میں افراد کا عدد کیا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ فقد قال ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ نے اور امام محمد دونوں نے کہا ادناہ ثلاثۃ سوى الامام، کم سے کم عدد یہ ہے اس جماعت کے کامل اور صحیح ہونے کا کہ 3 مقتدی ہوں اور 1 امام ہو، جبکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے 2 مقتدی ہوں تب بھی نماز جمعہ کی جماعت کامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا حوالہ بھی آ گیا ہے۔ اور اب یہ البحر الرائق ایک اور کتاب ہے، یہ بھی درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے باب میں صلاۃ الجمعہ میں الجماعت وہم ثلاثۃ، جماعت 3 افراد کا نام ہے۔ کہتے ہیں اس پر جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے، جمع مطلق کا، اور کہتے ہیں اس کی شرط صحت یہ ہے امام اعظم کے قول کے مطابق کہ 1 امام ہو جو جماعت کرائے اور پیچھے 3 مقتدی کھڑے ہوں یا ان سے زیادہ۔ لہٰذا اور امام اس میں بھی فرمایا کہ امام ابو یوسف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر 2 مقتدی ہوں تو تب بھی نماز جمعہ کی باجماعت ہو جاتی ہے، چونکہ امام اور مقتدی ملا کے 3 کا عدد پورا ہوتا ہے اور وہ جمع کے لیے کافی ہے۔ یہ میں نے مذہب حنفی کی ساری چیزیں اس لیے بیان کر دی کہ چونکہ اکثریت مذہب حنفی کی ہے اور ان کے لیے یہی کتابیں سب سے زیادہ معتمد اور معتبر ہیں اور یہ متون ہیں، اس پر انحصار کیا جاتا ہے فتویٰ کا۔ لہٰذا اگر اس احادیث نبوی کی روشنی میں ان ایمرجنسی کے ایام میں نماز جمعہ کو معطل کرنا لوگوں کی جان اور صحت بچانے کے لیے یہ تو افضل نقطہ نظر ہے۔ اگر اس پر بعض طبیعتوں کو اطمینان نہ ہو اور وہ سٹل نماز جمعہ کو مسجد میں ادا کرنے پر مصر ہوں تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ وہ فاصلے پر کھڑے ہوں، باہر بین ہو، 4 آدمیوں کے سوا مسجد میں داخلے کی اجازت کسی کو نہ ہو، ایک مؤذن جو اذان کہے اور امام جو خطبہ پڑھے اور نماز پڑھائے، اور مؤذن سمیت 2 افراد اور مل جائیں گے تو 3 مقتدی ہو جائیں گے، اس سے نماز کامل ہو جائے گی، اس میں کوئی نقص اور کراہت نہیں رہے گی۔ میں نے چاہا کہ اس نقطہ نظر کے ساتھ جس کو میں نے ترجیحاً بیان کیا ہے، ایک علی سبیل التنزل اگر سیٹلمنٹ نہ ہو اور جھگڑے کی فضا بنتی ہو، بدمزگی بنتی ہو تو اسے اوائڈ کرتے ہوئے یہ میں نے درمیانی راستہ بھی بتا دیا ہے۔ اس میں فاصلے پر کھڑے ہوں گے، احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گے، فاصلہ مینٹین کریں تو ان 4 آدمیوں کے ذریعے یا 3 آدمیوں کے ذریعے نماز جمعہ پڑھائی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کا داخلہ بین کر دیا جائے۔ یہاں تک گفتگو آج میں نے ختم کی۔ اگلے سیگمنٹ میں اس سے ریلیٹڈ دین کا جو مزاج ہے اور اس کے لیے جو کیا حکمتیں، کیا ریزنز ہیں، ان پر اور تفصیل سے احادیث نبوی اور قرآن مجید کی روشنی میں پھر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔